الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے تعلق سے پچھلے جمعہ سے بیان ہو رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا وعظ ہے اپنے بندوں سے۔ اس آیت کریمہ کو آپ حضرات ہر جمعہ میں خطبے کے اندر سنتے ہیں۔ اس آیت کو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ خلافت میں خطبے کے اندر شامل کیا تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو یاد کر لے اور اس کے مفہوم کو اپنے دل میں بسا لے، اور ہفتہ بھر اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، اور پھر جب جمعہ کا دن آئے اور خطبے کے اندر اس آیت کو سنے تو پھر اس کے مفہوم کو اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر دہرائے۔ اس مقصد کے لیے اس آیت کو خطبے کے اندر شامل کیا گیا۔ اس آیت کی جامعیت اور اس کی اہمیت کے اوپر پچھلے جمعہ کسی قدر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں، 6 چیزوں کا بیان ہے۔ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر انسان اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اپنا لے، اس پر عمل کرنے لگے، اور 3 چیزیں جس سے منع کی گئی اگر اس سے اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور اپنے معاشرے کو پاک کر لے تو انشاءاللہ وہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ ہو جائے گا، امن سکون حاصل ہو جائے گا، اور بدامنی ختم ہو جائے گی، پرسکون زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی اہمیت کے پیش نظر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کا ارادہ ہوا۔ پچھلے جمعہ اس کی اہمیت اور جامعیت اور اس کو سن کر کیسے کیسے قبیلوں نے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس عنوان سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ان 6 چیزوں کا بیان ہے جس کے کرنے کا اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز عدل ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کے کیا معنی؟ عدل کے معنی آتا ہے اعتدال۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام العدل بھی ہے۔ عدل کے معنی ہے اعتدال۔ اعتدال کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کام کی ایک حد ہوتی ہے، کام کو اپنے حد میں کرنا یہ اعتدال ہے، اور حد سے آگے بڑھ جانا یا جو اس کی حد ہے اتنا بھی نہ کرنا یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ نہ تو افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، ایک حد میں رہ کر کسی کام کو کرنا، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ اور مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر اعتدال ہو۔ آپ کھانا پینا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال ہو، چلنے کے اندر بھی اعتدال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، بولنے کے اندر بھی اعتدال ہو۔ ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلانے کے اندر بھی اعتدال ہو۔ جو حکومت کی طرف سے بورڈ لگے ہوئے ہیں اس سے زیادہ اسپیڈ نہ چلائیں، اگر اس اسپیڈ میں آپ ہیں تو اعتدال کے اندر ہے۔ سونے کے اندر اعتدال ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے اندر اعتدال ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی اعتدال ہو۔
تو اعتدال، عدل کے ایک معنی ہے اعتدال، یعنی ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنا، اور عدل کا ایک معنی ہے حق والوں کو حق پہنچانا۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ نے جس نے ہمیں اتنی نعمت دی کہ جس نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، خود اللہ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ اگر کوئی ہمیں 1000 2000 روپیہ دے دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہم اپنی زندگی میں اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا کچھ دے دے تو ہم احسان مند ہوتے ہیں، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں زندگی دی اور ایسی ایسی دولت اور ایسی ایسی نعمت دی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم اپنے اندر غور کر لو۔ انسان دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ محل ہے، یہ عمارت ہے اور ایسی ایسی چیزیں بنی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنے ہی اندر غور کر لو تو میری قدرت کا اندازہ ہو جائے گا، میری نعمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ میری کتنی بڑی نعمت تمہارے اوپر ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ اپنے جسم کے اوپر غور کریں، اللہ نے کیسی کیسی دولت دی، کیسی کیسی نعمت دی۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب کو دیکھا، ان کو دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر بہت سے نشانات تھے، پانی زیادہ بہنے کی وجہ سے کبھی کبھی گہرا سا نشان ہو جاتا ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے۔ پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے، چہرے پہ اس طرح کے نشانات کیوں ہیں، چہرے کی رونق کیوں ختم ہے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور بار بار جب آنکھ میں گرد و غبار جم جاتے ہیں تو اسے میں صاف کرنے کے لیے آنکھ میں پانی مارتا ہوں، بار بار پانی مارنے کی وجہ سے چہرے کی رونق ختم ہو گئی یا گہرا نشان سا ہو گیا۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ انسان کے جسم کے اندر جو آنکھ ہے، اس آنکھ کے اندر ایک وائپر مشین لگی ہوئی، انسان دیکھتا رہتا ہے اور ذرات اڑ کر اس کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ انسان جب پلک جھپکتا ہے وہ آٹومیٹک سسٹم ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی آنکھ خود بخود بند ہوتی ہے اور خود بخود کھلتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر پر۔ وہ جو پلک جھپکتا ہے اس کے اندر ایک وائپر مشین ہے، وہ آنکھ کے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، اپنے آپ وہ آنکھ کی صفائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری یہ مشین خراب ہو گئی، میری آنکھ خود نہیں جھپکتی، اس کو بند کرنے سے بند ہوتی ہے اور کھولنے سے کھلتی ہے، اپنے آپ نہیں ہوتی، اس لیے میرے آنکھ میں گرد و غبار جم جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر پر مجھے پانی سے اسے صاف کرنا پڑتا ہے، اس لیے میری یہ حالت ہے۔ سوچئے ہمیں اللہ نے آنکھ دی ہے، ہم سمجھتے بھی نہیں کہ ہماری یہ آنکھ کتنی بڑی دولت ہے، لیکن آنکھ خراب نہ ہو، صرف آنکھ کے اندر جو وائپر مشین ہے صرف وہ مشین خراب ہو جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور رات دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس کو آنکھ کے اندر پانی ڈالنا پڑتا ہے، اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اللہ نے خود بخود دیا، خود بخود آنکھ اپنی صفائی کر رہی، کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ اپنے جسم کے اندر غور کریں کیسی کیسی چیز اللہ نے پیدا کر دی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جس کے بارے میں لکھا کہ دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے سو رہے ہیں، دیوار میں ٹیک لگائیں اور کھڑے کھڑے سو رہے ہیں۔ کہا کہ آپ ایسا کیوں سوتے ہیں؟ کہا کہ انسان کے گلے کے اندر جو نالی ہے اس نالی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب اس منہ کے طرف سے کوئی چیز جاتی ہے تو وہ نالی کھلتی ہے، اور جب وہ چیز اندر چلی جاتی ہے تو نالی بند ہو جاتی ہے۔ نیچے سے پیٹ کے طرف سے کوئی چیز آئے تو وہ نالی کھلتی نہیں ہے، بند رہتی ہے۔ لیکن میری وہی نالی خراب ہو گئی ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اور لیٹتا ہوں تو پیٹ کی ساری چیز منہ کی طرف چلی جاتی ہے، تو مجھے چیز ہضم نہیں ہوتی، منہ کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، کھانا آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ نے صرف ہمارے حلق کے اندر ایک نالی بنائی ہے اور ہم کھاتے ہیں، پیٹ کے اندر وہ چیز چلی جاتی ہے، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ اس نالی کو اللہ نے کیسا بنایا کہ ادھر سے تو چیز کو لے لیتی ہے لیکن ادھر سے چیز کو آنے نہیں دیتی، وہاں لاک ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کیسی کیسی دولت اور کیسی کیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، تو سب سے بڑا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو عدل کے معنی ہے حق والوں کو حق پہنچانا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو عدل کے معنی ہے حق والوں کا حق پہنچانا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ عدل کے ایک معنی ہے کہ انسان
اپنے اوپر، اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان عدل کرے۔ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان عدل یہ ہے کہ انسان نظر و نیاز، انسان منتیں، دعا، التجا، بھروسہ، توکل، ساری کی ساری چیزیں اللہ پر کرے۔ یہ ہے انسان کا اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان عدل۔ عدل کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ذات کے ساتھ عدل کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو پریشانی سے بچائے۔ کوئی پریشانی ہو، ہلاکت ہو تو اس میں اپنے آپ کو ڈال نہ دے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ ہم جتنی پریشانی کے ساتھ عبادت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی سوچ ہے جو ہمارے ذہن و دماغ پر سوار ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ جتنی پریشانی اٹھائیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اصول ہے، آپ کو عبادت کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے، ایک پریشانی تو اختیاری ہے اور ایک پریشانی اضطراری ہے۔ اگر آپ اضطراری پریشانی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ مثلا آج دیکھیں لائٹ کٹی ہوئی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، لائٹ کٹی ہوئی ہے، آپ سب کو گرمی لگ رہی ہے، گرمی میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ اضطراری ہے، مجبوری ہے، آپ کی پریشانی اٹھا رہے ہیں، اس پریشانی پر آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن فرض کیجئے لائٹ آ جائے، پنکھا چلنے لگے اور آپ نے کہا کہ نہیں ہم پنکھا کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو بڑا آرام ملتا، چلو پنکھا بند کر دو، ہم پریشانی میں، پسینے میں، گرمی میں نماز پڑھیں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ اب یہ جو پریشانی ہو رہی ہے آپ کی اختیاری، آپ نے جان بوجھ کر اختیار کیا ہے، اس پر اجر نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ جو رواج ہو گیا ہے، آئے دن آدمی نکل رہے ہیں پیدل حج کو، پیدل حج کو، یہ پیدل حج جائز عمل ضرور ہے، آپ پنکھا بند کر کے نماز پڑھیے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ پنکھا بند کرنے کی وجہ سے جو ہم کو پریشانی ہو رہی ہے اس پریشانی کا اجر ملے گا، اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ اختیاری پریشانی ہے، آپ کو سہولت تھی، آپ پنکھا چلا سکتے تھے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر یہ سوچ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اگر ہم پریشانی کے ساتھ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، اضطراری پریشانی پر ثواب ہے، اختیاری پر نہیں ہے۔ بہرحال عدل کے معنی ہے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا، عدل کے معنی ہے اللہ کا حق ادا کرنا، عدل کے معنی ہے اپنے آپ کو پریشانی اور ہلاکت سے بچانا۔ دوسری چیز ہے والاحسان، احسان کا حکم اللہ نے دیا ہے، اے میرے بندو اگر تم احسان اپنی زندگی میں اپنا لوگے تو تمہارے معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ احسان کے کیا معنی ہے؟ احسان کے معنی ہے اچھائی کرنا۔ کسی بھی کام کو آپ کر رہے ہیں تو اس کام کو اچھائی کے ساتھ کریں، پورے طور پر کریں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ سنت کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ، ہر چیز کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، اپنے طور پر نماز کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت کے اندر جھوٹ بولنے کے بہت سے مواقع ہیں، آپ خیانت کر کے چاہیں تو زیادہ کما سکتے ہیں، عیب دار چیز کو آپ عیب نہ بتائیں اور آپ بیچ لیں، گراہک کو پتہ نہیں چلے گا، شاید کسی کو پتہ چل جائے، عام طور پہ پتہ نہیں چلتا، آپ اس میں کما سکتے ہیں۔ عیب بتا دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی وہ سامان نہ لے یا قیمت کم کرا لے، آپ جھوٹ بول کر کے کہ یہ چیز اتنی کی اور آپ اتنے کہہ کے دے دیں، گراہک لے لے گا، آپ اس میں نفع زیادہ کما سکتے ہیں۔ وہاں مواقع ہے، آپ جھوٹ بول کر چاہیں تو کما سکتے ہیں، آپ خیانت کر کے چاہیں تو دھوکہ دے کے چاہیں تو کما سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے 2 پیسہ کم ہی کیوں نہ آئے، اور آپ اس کام کو کرتے ہیں، یہ احسان ہے۔ پورے طور پر کرنا، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کام کرنا، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اپنے طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونے دینا، اس کا نام ہے احسان۔ اور یہ احسان کب انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر ہو جائے تو ہم ضرور اس چیز کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے۔ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور چند سوالات کرتے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ضرور سوچو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا۔
اب جس بندے کے ذہن و دماغ میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ ہم نماز میں ہوں تو اللہ دیکھتا ہے، تجارت میں ہوں تو اللہ دیکھتا ہے، تنہائی گھر میں اگر ہم بیٹھے ہوں تو اللہ دیکھتا ہے، تو ضرور تنہائی کے اندر بھی برائی سے بچے گا، تجارت میں بھی انصاف سے اور صدق و امانت کے ساتھ وہ کام کرے گا، اور نماز بھی پڑھے گا تو اچھی سے نماز پڑھے گا۔ تو یہ ہے احسان۔ احسان کے ایک معنی ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کو حسن کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کرے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ احسان کی بڑی فضیلت قرآن کریم میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو احسان کا حکم دیا گیا، اور خاص طور سے قرآن کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائیو، یہاں رک کر ایک بات بتا دوں کہ انسان دنیا کے اندر بہت سے گناہ کرتا ہے، لیکن ان گناہوں کی سزا اللہ جب چاہے دے، چاہے تو دنیا میں دے دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے، قیامت میں اس کی سزا دے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، یہ والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک مؤخر نہیں کرتا، دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ، اللہ تعالیٰ ہر برائی کو اور ہر گناہ کو چاہتا ہے ما شاء الی یوم القیامہ، قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، الا عقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی کے۔ فرماتے ہیں فإن اللہ یعجلہ، اللہ تعالیٰ اس میں جلدی سے فیصلہ کرتا ہے لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، جو آدمی نافرمانی اور بدسلوکی کرتا ہے مرنے سے پہلے اسے سزا دے دیتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ، بعض حضرات نے اس کو حضرت علقمہ کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ کسی بھی آدمی کا واقعہ ہے، ضعیف روایت کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی کے موت کا وقت ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ فرمایا کہ ہاں نماز تو پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا، کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا کہ کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا، میری زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ میں اپنی والدہ کا نافرمان ہوں۔ والدہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر لکڑی کا ڈھیر جمع کیا جائے، اس میں آگ لگا دی جائے اور تمہارے بیٹے کو اس میں ڈالا جائے اور تم سے کہا جائے کہ تمہاری سفارش کی وجہ سے تمہارا بچہ بچ جائے گا، تو کیا تم اپنے بچے کے لیے سفارش کرو گی؟ کہا ضرور کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آگ سے زیادہ سخت ہے، تم اپنے بچے کو معاف کر دو، اس کے حقوق معاف کر دو، اور اس کے تم گواہی دے دو میرے سامنے میں کہ تم اس سے راضی ہو، اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ماں نے معاف کیا اور گواہی دی کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں اور میں اس سے رضامند ہوں، اور فوراً اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا کلمہ نصیب نہ ہوتا، انسان بغیر کلمے کی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کنواں ہے اور وہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور ایک آدمی، ایک بوڑھا ہے، اپنے گردن کے اندر رسی لگائے ہوا ہے اور کنویں کے اندر ڈول ڈالتا ہے اور گردن میں رسی لگا کر کھینچتا ہے اور پانی نکال رہا ہے، اور ایک نوجوان وہاں پر کھڑا ہے اور اس کی پشت کے اوپر کوڑے سے مار رہا ہے۔ اس بوڑھے کی حالت یہ ہے کہ اس کے پیٹھ کی کھال ادھیڑی گئی ہے، اس کا گوشت نظر آ رہا ہے اور پریشان ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے اور پانی کھینچنے پر مجبور ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ارے بھائی، اس بوڑھے ضعیف پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ اسے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا مطلب ہے؟ یہ میرا باپ ہے، میں اسے ماروں نہ ماروں تجھے کیا مطلب ہے؟ اب اسے اور حیرانی ہوئی کہ باپ ہے اور اس کے بعد اسے اس قدر مار رہا ہے۔ کہا کہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ میرا باپ بھی میرا دادا کو مارتا تھا اور میرا دادا بھی اسی طرح اپنے باپ کو مارتا تھا، تو اس لیے اس کی سزا ہے، جو اس نے کیا ہے وہ بھگت رہا۔ تو دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ بلکہ میں نے اپنے استاد سے سنا ایک واقعہ کہ ایک صاحب اپنے باپ کو مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب گاؤں کی مسجد تک پہنچے تو کہا کہ بیٹا اب چھوڑ دو، اب کچھ نہ کرو۔ بیٹے کو بڑی حیرانی ہوئی، کہا کہ ابا یہاں تک مار کے لایا تھا کچھ نہیں، اور یہاں آنے کے بعد کہتے کہ چھوڑ دو، اب بس کر دو۔ کہا کہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مار کے لایا تھا، آج سزا کے طور پر تم بھی مجھے یہاں تک لائے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم آگے بڑھ جاؤ اور تمہاری اولاد بھی تمہیں مارے۔ میری تو
سزا ہو گئی، اب تم اپنی سزا سے ڈرو۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے والدین کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے دنیا کے اندر ہی۔ تو دوسری چیز ہے احسان۔ احسان کے ایک معنی ہے کہ ہر چیز کو اچھی طریقے سے کرنا، اور ایک معنی ہے نفع پہنچانا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتی ہے، وہ چیزیں دنیا کے اندر برقرار رہتی ہے، استقرار ہوتا ہے اسے۔ اور لیکن جو چیزیں نفع بخش نہیں ہوتی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ بہہ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا سیلاب کے اندر بہت سے اوپر میں جھاڑ جھنکھاڑ ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتے ہیں۔ جب سیلاب کا پانی جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں دہ کر چلی جاتی ہے، لیکن اس سیلاب کے اندر جو چیزیں آئی تھی، اس کے اندر جو مچھلی تھے، اس کے اندر جو چیزیں اہم تھی، نفع بخش تھی، وہ زمین کی تہ میں جا کر رک جاتی ہے۔ سیلاب جانے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے بھی ہے، کہ کھیت کے اندر کتنی ہریالی ہو جاتی ہے اور کھیت کی زمین اچھی ہو جاتی ہے، مٹی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو جو نفع بخش چیز ہے وہ تو رک گئی، اور جو نفع بخش نہیں ہے اسے پانی بہا کر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفع بخش بنو۔ اگر ہم نفع بخش بنیں گے تو ہم دنیا کے اندر قائم رہیں گے۔ نفع بخش قوم دنیا کے اندر قائم رہتی ہے، حکمراں بنتی ہے۔ مسلمانوں کی خصوصیت میں سے ہے نفع بخش بننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ دنیا کے لیے نفع بخش تھے۔ جس علاقے میں گئے، جہاں بھی گئے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے نفع رسانی کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو احسان کے معنی ہے نفع بخش بننا، دوسروں کے لیے نافع بننا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، ہر ایک کے ساتھ نفع رسانی کا کام کرنا۔ یہاں تک کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی نفع پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اسے اللہ نے جنت دے دی، اور ایک عورت نے بلی کو بھوکی مار دی تو اس عورت کو اللہ نے جہنم دے دی۔ تو ہمارا مذہب تو جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تو بھلا انسان، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دوسری چیز احسان ہے، اور تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ قریبی رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ اگر آپ کا قریبی رشتہ دار مجبور ہے تو اس کی خدمت کرنا اس کا حق ہے۔ اگر آپ کا قریبی رشتہ دار غریب ہے تو مالی امداد کرنا اس کا حق ہے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو اسے تسلی دینا اس کا حق ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تیسری نصیحت ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو اس کا اتنا بڑا نفع ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہمارے رزق کو بڑھا دیا جائے اور ہماری عمر بڑھا دی جائے اور ہمیں اچھی موت نصیب ہو، تو فرمایا اس کو اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کا رزق بھی بڑھتا ہے، اس کی عمر بھی بڑھتی ہے، اور اسے اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ اب بعض حضرات کو یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اگر زندگی 60 سال کی ہے تو 70 سال کی کیسے ہو جائے گی؟ ہو سکتی ہے، اللہ کو اختیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنی من اہل السعادہ، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اچھے لوگوں میں لکھ دیا ہے، فثبتنی، تو آپ مجھے اس میں باقی رکھیے۔ اس فرمایا وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، لیکن اگر آپ نے ہمیں برے لوگوں میں لکھ دیا ہے، فرمایا فَمْحُنِي، تو آپ ہمیں مٹا دیجئے، اس فہرست میں میرا نام مٹا کر کے اچھے لوگوں کی فہرست میں میرا نام لکھ دیجئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اللہ کے نزدیک تو ساری کتابوں کی مائیں ہیں، وہاں تو ساری کی ساری چیزیں موجود ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا، اللہ کو اختیار ہے، آپ کی عمر گھٹا دے، آپ کی عمر بڑھا دے، روزی گھٹا دے، روزی بڑھا دے، یہ سب اللہ کو اختیار ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی پڑوسی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے، اور اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔